بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ تقریباً یہ عام جانکاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے مولانا صاحبان بھی اس کو اور بلکہ عام مسلمان بھی اس کو جانتے ہیں کہ چھوٹے جانوروں کی عمر 1 سال پورا ہونا چاہیے۔ 1 سال کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال میں 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ 1 سال میں 1 دن بھی کم اگر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یا اگر اس کو دانت نکل آئے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ یہ 1 سال کا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1 سال پورا ہے، اس کا یقینی علم کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دانت نکل آئے، دوسرا طریقہ اس کے علم کا یہ ہے کہ آپ کے دروازے ہی پر پیدا ہوا تو آپ کو تو خوب پتا ہوگا، تو اس سے بھی اس کا 1 سال کا ہونا معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے دروازے پر وہ جانور نہیں پلا بڑھا بلکہ آپ بازار میں خرید رہے ہیں تو 2-4 لوگ جو جانوروں کی عمر کے بارے میں اپنا تجربہ رکھتے ہوں ان کا کہا مان لیا جائے گا۔ وہ کہہ دیں گے کہ ہاں یہ 1 سال کا ہے تو ان کا کہا اس باب میں معتبر ہو جائے گا۔ اس کے لیے عادل ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے باضابطہ متقی پرہیزگار تقوی شعار یہ سب ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اس لائن کا ماہر ہونا چاہیے، یعنی جانوروں کی عمر کے بارے میں ان کا اندازہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہو تو ایسے 2-4 لوگ مل کے کہہ دیں گے کہ ہاں اس کی عمر اتنی ہے تو ان کی بات بھی مان لی جائے گی اور وہ سال بھر کا سمجھا جائے گا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جانور کے سامنے آپ اگر 2-3 جانوروں کو ذبح کرنا ہو تو ایک دوسرے کے سامنے نہ کریں، بلکہ ان کی نگاہوں سے اوجھل پردے میں کریں۔ یہ ہماری شریعت کی جانوروں پر مہربانی کا تصور دیکھیں کتنا عمدہ ہے کہ ان کو احساس نہ ہونے پائے کہ یہی چیز ہمارے ساتھ بھی آئے گی، تو اس کے سامنے قربان نہ کریں۔ پھر اس کے بعد آلہ تیز رکھیں، تیز دھار والا آلہ رکھیں کہ ذبح کے وقت میں زیادہ اس کو تکلیف کے مرحلے سے نہ گزرنا پڑے۔ یہ بھی شریعت کا قانون ہے کہ آپ ایک دم تیز دھار دار آلہ استعمال کریں۔ پھر اس میں یہ بھی بات رکھیں کہ قربان کرنے کے بعد آپ فوری طور پر اس کے پائے کی جو رگیں ہیں وہ نہ کاٹیں، یہ اضافی تکلیف ہے اس کے اوپر، بلکہ ٹھنڈا ہونے دیں۔ تو ٹھنڈا ہونے دینے کے بعد آپ کو ذرا تکلیف بڑھے گی اس کی کھال اتارنے میں، چونکہ جانور جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کی کھال چپکتی ہے گوشت سے، تو آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن آپ اپنی تکلیف کو بچانے کے لیے، خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس کو مزید تکلیف میں مت ڈالیں، اپنی تکلیف بلکہ برداشت کر لیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے پائے کی رگوں کو آپ کاٹیں۔ یہ جانور کے چونکہ ذبح کرنے کے ٹائم میں اس کو 7 سے لے کر کے 7 8-9 سیکنڈ تک کی اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو اس تکلیف کے علاوہ آپ کو تکلیف دینے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا ٹھنڈا ہونے کے بعد باقی آپ اعضاء اس کے کاٹیں گے۔ اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ اگر آپ ایک چھری سے چند جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کو صاف کر لیں، چونکہ خون اس میں لگا ہوا ہے، خون ناپاک ہوتا ہے، تو آپ دوسرے جانور پہ اسی طرح بغیر دھلے استعمال نہ کریں بلکہ دھل کر کے استعمال کریں۔